بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 93، 94، 95۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ملت ابراہیم اب دین اسلام میں منحصر ہے، کہ دین اسلام ہی اللہ کو مقبول ہے، دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین دھرم اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ یہود ہو، نصارہ ہو، اپنے آپ کو، بلکہ مشرکین عرب بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کافی آیت پہلے یہ بات آئی تھی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام کس نے کہا کہ وہ یہودی تھے؟ وہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے۔ ان کا زمانہ تو یہودیت نصرانیت سے بہت پہلے کا ہے، وہ کہاں سے یہودی ہو گئے؟ وہ مشرکین بھی نہیں، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، وہ تو ایک مسلمان تھے، حنیف تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کا اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ وَهَذَا النَّبِيُّ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے یہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل رہے ہیں۔ تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو تم بھی ملت ابراہیمی کے اتباع کرنے والے ہو جاؤ گے، یہ بات کہی گئی۔ وہ لوگ ضدی تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ اب یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا، کہا تم لوگ بولتے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے والے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پہ چلنے والے، جبکہ تم لوگ اونٹ کھاتے، اونٹ کا گوشت کھاتے، اونٹنی کا دودھ پیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے یا اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ چیزیں تو حرام تھی، تورات میں ہے اس طرح کی باتیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے، کس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تورات میں یہ حرام ہے؟ کس نے کہا؟ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر وہ کھانا جو حلال ہے، جیسا کہ اونٹ کا گوشت بھی ہے، اس کی اونٹنی کا دودھ ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی۔ الا ما حرم اسرائیل، مگر جس کو اسرائیل نے حرام کیا علی نفسی، اپنے اوپر، بس وہ حرام۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل آپ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام کیا بھی ہے؟ اسرائیل علیہ۔ تو یہاں اسرائیل کہہ کر کون مراد ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے جو خود پر ایک چیز حرام کی تھی، بس وہ تورات نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بعد کے ہیں، اور تورات کس کے اوپر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تم بول رہے تورات میں یہ ہے، ہاں، اور پھر بنی اسرائیل کے لیے حرام تھی؟ نہیں، بنی اسرائیل کے لیے وہ چیزیں حلال تھیں۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، وہ چیز صرف ان کے حد تک ہی حرام تھی، بعد والوں کے لیے وہ چیز کیا نہیں تھی؟ حرام نہیں تھی۔
اب ان کی اتباع میں کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے باپ داداؤں میں سے جس کو انہوں نے حرام کیا، ہم بھی کیا کرتے ہیں اپنے اوپر اس کو حرام کرتے ہیں. یہ اللہ نے نہیں کیا، سمجھ رہے؟ اس زمانے میں نظر نیاز ماننا جس طرح اب جائز ہے اس زمانے میں بھی جائز تھا، لیکن اب کے یعنی شریعت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور پہلی شریعت میں فرق یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کا نظر ماننا، منت ماننا جائز نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ارے سورہ تحریم میں تفسیر میں آئی تھی نا بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو کیا کر دیا، اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. پیغمبر، آپ جو چیزیں آپ کے لیے اللہ نے حلال کی اس کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ وہ بھی کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ایسا آپ مت کرو. اللہ آپ کے اوپر لازم کرتا ہے آپ اس قسم کو توڑ دو، وہ جو حرام کر دیا چیز اس کو آپ اپنے لیے حلال کر دو، باقی قسم کا کفارہ ادا کر دو. یہ ہے امت محمدیہ کے لیے آرڈر اللہ کے طرف سے. نہیں سمجھ رہے؟ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کا کسی کو کیا نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، چاہے وہ قسم کھا کر ہو، منت مان کر ہو، کچھ بھی ہو. نہیں سمجھ؟ میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں یہاں نہیں جاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا. جو چیزیں حرام ہیں اس کو کیا کر لو اپنے اوپر. نظر نیاز صرف عبادت کی لائن کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس میں جائز ہے. جو عبادت کی لائن کی بات نہیں ہے اس میں نظر، میں وہاں چادر چڑھاتا ہوں، وہاں میں جا کر مزار میں سجدہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ، 3 جمعرات جا کر کے وہاں فاتحہ پڑھتا ہوں. کیا ہے یہ سب عقیدہ؟ دیکھو آپ جمعرات کیا بھیڑ رہتی ہے. ناجائز چیزیں اپنے اوپر لازم کرنا یا حلال چیز کو حرام کر لینا یہ امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی. اصل میں کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری آ گئی، عرق النساء، سٹیکا. وہ ایک یہاں درد شروع ہوتا ہے، وہ کہاں تک رہتا ہے؟ نیچے تک بھی رہتا ہے، کولہے سے لے کر کے نیچے تک. عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری ہے، انہوں نے منت مانی، اللہ اگر آپ نے اس بیماری سے مجھے نجات دی تو میں آج کے بعد اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا. سمجھ؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ بیماری سے اچھے ہو گئے. اب ان کو اپنے نظر کے مطابق، منت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا تھا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا، اونٹنی کا دودھ پینا بند کر دیا. اب ان کا دیکھا دیکھی ان کی اولاد بنی اسرائیل کے بچوں کو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان لوگوں نے بھی کیا کر دیا، ان کے گوشت سے پرہیز کیا. ہمارے باپ نہیں کھاتے تھے، ہمیں کیوں کھانے کا؟ ہمارے باپ نہیں پیتے تھے، ہمیں کیوں پینے کا؟ ایسا ابھی ایسا ہمارے باپ پیتے تھے، میں بھی پیتا ہوں. اب ایسا نہیں کر. باپ کیا کرتا ہے وہ دیکھو. اللہ اچھا کرتا ہے اس کا فالو کرو، جو برا کرتا ہے اس کا فالو مت کرو. خیر اس زمانے میں جائز تھا تو ان لوگوں نے کیا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جائز. کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے جائز نہیں تھا. ان لوگوں نے خود سے کیا کر لیا اس کو. صرف یعقوب علیہ السلام کے حد تک، منت کے حد تک ان کے لیے کیا تھا، یہ جائز تھا کہ وہ کیا کریں، حلال کو حرام کر لیں. بنی اسرائیل کے لیے کس نے حرام قرار دیا؟ تورات تو اس کے بعد میں نازل ہوئی. یہ لوگ بول رہے تورات میں ہے، آگے ہے. اچھا تورات میں لاؤ تورات، دیکھیں گے ابھی ہے کیا اس میں. نہیں لا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا ہے، کس نے حرام کیا؟ ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، یعقوب علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے. انہوں نے بھی اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کیا تھا. یہ کس نے حرام کیا تھا؟ اسرائیل نے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر صرف لازم کر لیا تھا، حرام کر دیا تھا، ورنہ بنی اسرائیل کے لیے وہ لاگو نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو اس سے پہلے کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا نہیں کیا تھا، اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام نہیں قرار دیا تھا. وہ لوگ کھاتے تھے، پیتے تھے. تم نے کیسے الزام لگایا، اعتراض کیا مسلمانوں کے اوپر؟
نہیں سمجھے؟ تو جواب دیا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تو ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جسے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، وہ صرف کیا تھا؟ ان کے حد تک، وہ بھی کب ہے؟ زمانہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے کا وہ زمانہ تھا۔ تم بولتے تورات میں، قل پیغمبر آپ کہیے، فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات، تورات میں اگر ہے تو پھر لے کے آؤ تورات، فتلوہا، پھر تورات پڑھ کر کے ہمارے کو بتاؤ کہاں ہے وہ، نہیں سمجھے؟ جیسے آج بھی اگر کوئی مولوی غلط بات بولتا ہے، قرآن میں ہے بولتا ہے تو لے کے آؤ قرآن میں کہاں ہے، مگر بتاؤ، سود حلال ہے بول کے کہاں ہے، دیکھا ایک بات بولو، قل فأتوا بالتوراۃ، تورات لے کے آؤ، فتلوہا، پڑھ کر کے ہم کو سناؤ، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ تم کیا بولتے ہو؟ تورات میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرام کر دیا، انہوں استعمال نہیں کرتے تھے، اگر یہ بات ہے تو پھر لے کے آؤ تورات۔ نہیں لے کے آ سکتے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ خیبر کے یہودی، ایک مرد ایک عورت آپس میں زنا کیے، شادی شدہ تھے، وہ شادی شدہ زنا کرے تو شریعت محمدیہ میں بھی اور پھر تورات کا بھی حکم یہی تھا، وہ لوگ پھر دھرتی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ شادی شدہ ہو کر کے زنا کرنا، پتھر مار کر کے، جسے رجم کہتے ہیں، کیا کر دو اس کو، ختم کر دو ان دونوں کو بھی، جب تک روح قبض نہیں ہوتی تب تک مارنا۔ ہاں غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا کرنے کا، کوڑے مارنے کا ہے، 100 کوڑے مارنے کا ہے، یہ اسلامی حکومت میں۔ تو ان سے زنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کے حکم کے مطابق تم کیا کرو، اس کو، تورات کا حکم کیا ہے پوچھا، یہودیوں نے کہا تورات میں کیا ہے، کوڑے مارنے کا ہے اور اس کے بعد میں منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے بازار میں گھمانے کا ہے، اتنا ہی۔ کہا نہیں، تورات لے کے آؤ، دیکھیں گے تورات میں یہ بات ہونے کا چانس نہیں، تورات میں ضرور بھی ضرور کیا ہی ہے، شادی شدہ کو تو پتھر مار کے ہلاک کرنے کا ہے، لے کے آؤ۔ لے کے آئے، جہاں اصل حکم تھا نا وہاں ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، سمجھ رہے، انہوں نے کیا کیا، صحیح صحیح ہٹا کر کے پڑھایا، کہاں ہے، کائی گرا، انگلی کائی گرا گئے۔ اب دیکھو وہ لوگ کیا سوچتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھنے وڑھنے آتا نہیں نا، چلو کچھ کریں گے، دھوکہ دیں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا، بتا دیکھے تو اس میں کیا ہے، رجم کا حکم ہے، شادی شدہ زنا کرنے والوں کو پتھر مار کے کیا کرنا، ہلاک۔ چنانچہ اس کے مطابق پھر ان کو کیا کر دیا گیا، ان کو پتا تھا، اس سے پہلے بھی تورات لا کے ہم سپڑ گئے تھے، ہم لوگ ہار گئے تھے، اب بھی لے کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، نہیں لے کے آئے ہو، اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ نہیں لے کے آئے تو فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، اب اس کے بعد اگر کوئی اللہ پر جھوٹ بات بولتا ہے، اب اللہ پر جھوٹ بات بولنے کا، اب آپ بولیں گے وہ لوگ اللہ پر، ہاں تورات میں ہے کا مطلب کیا ہے، ارے تورات کس کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، تورات میں ہے کا مطلب ہوا اللہ نے یہ حکم نازل کیا، جبکہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہی نہیں، اس لیے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، حق بات واضح ہو گئی، حق بات واضح ہو گئی۔ حق بات کیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے چیز حرام نہیں تھی، تورات میں یہ حکم نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس طرح کا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، یا انہوں نے اپنے اوپر، ایسا کچھ نہیں تھا، صرف یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا کیا تھا، اس کو حرام کیا تھا۔ یہ ساری باتیں واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹ بات بولتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ کون ہیں، ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، کفر کرنے والوں کو بھی ظالم کہا، شرک کرنے والوں کو بھی ظالم کہا اللہ نے قرآن کریم میں، اسی طرح گناہ کرنے والوں کو بھی ظالم کہا، اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کرنے والوں کو بھی ظالم کہا اللہ نے۔ قل پیغمبر آپ کہیے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ کی بات سچ ہے، کیا کہ ان کا گوشت حلال ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس کو تورات میں بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ہی کامیابی ہے۔ قل صدق اللہ، پیغمبر آپ کہیے اللہ نے سچ کہا۔ اب اللہ کی بات جب سچی ہے، ان لوگوں کی بات جھوٹی ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس لیے ملت ابراہیم کی کیا کیجیے، آپ اتباع کیجیے جو کہ حنیف تھے۔ حنیف توحید پر عمل کرنے والوں کو بولتے، شرک نہیں کرنے والے کو بولتے، سب سے ہٹ کر کٹ کر کے ایک اللہ کی اتباع کرنے والوں کو حنیف بولتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی، فرمایا کہ آپ سب لوگ بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ اس میں کیا ہے؟ توحید ہے، ان کے اندر نہیں ہے وہ چیز۔ یہ بولتے خالی ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے، زندگی میں ہے ہی نہیں وہ۔ تم شرک کرتے، جو چیزیں حرام نہیں ہے اس کو حرام قرار دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، وہ تو صرف یعقوب علیہ السلام کی بات۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہونے پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اب خالی ہو کر کے، ذہن خالی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے، اسی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ خالی بولتے اور کرتے شرک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مورتی بنا کر کے پوجا کر رہے، سن آف گاڈ بولتے۔ میری کا حضرت مریم علیہ السلام کا بھی مورتی بنا کر کے پوجا کرتے، اب بولتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اس پر قائم رہی، اب تک جیسے ہیں آئندہ بھی اتباع کرنے کا مطلب اب تک نہیں تھے اب اتباع کرو، یعنی اتباع کر رہے ہیں نا، اس اتباع پر قائم رہیے، سمجھ رہے؟ اور ایک بھی اعتراض انہوں نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا؟ کعبۃ اللہ تھا، نہیں بیت المقدس تھا۔ وہ لوگ بولتے تھے تم لوگ بیت المقدس چھوڑ کے کعبۃ اللہ کو کیا بنا رہے قبلہ بنا کر کے؟ اس کا بھی جواب دیا گیا آگے، اس کو انشاءاللہ کل آپ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی